ہاں یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، دنیا میں کوئی بھی انسان ساری خوبیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ساری خوبی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم اسی سے انداز لگا لو کہ ایک انسان اگر جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس کے سچ پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان اگر خوبصورت ہے، اچھا دکھتا ہے، تو ضروری نہیں ہے اس کے اندر کا کردار بھی اچھا ہو۔ ہاں ضروری نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی انسان پورا پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔ پرفیکٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ خبر ہے آپ کو کس کو پرفیکٹ کہا جاتا ہے؟ پرفیکٹ وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، اچھی عقل ہے، سمجھداری ہے، اس نے اپنا گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، محل بنا کر تیار کر لی اور زندگی بہتر گزار رہا ہے۔ کیا وہ پرفیکٹ ہے؟ نا 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 میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ پرفیکٹ والی زندگی ہے؟ پرفیکٹ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچائے، ہلاکتوں سے بچائے، بری چیزوں سے بچائے۔ اور ایک جو انسان، یہ میں اپنے طریقے سے اپنے پاس سے بتا رہا ہوں، جو انسان نشہ کرتا ہے، جو انسان عیاشی کرتا ہے، جو انسان زنا کی طرف چلتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو دنیا کی طرف دوڑاتا ہے، تم اس کو پرفیکٹ سمجھتے ہو؟ وہ انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ارے میرے بھائیو، میرے دوستو، ہر چیز کا پرفیکٹ صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہر چیز سے پرفیکٹ ہے، اور وہ میرا اللہ ہے، اللہ۔ باقی کوئی مخلوق پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ پرفیکٹ اپنی چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، لیکن انسان ایسے مخلوق نہیں جو ہر چیز کو کر دے۔ انسان اگر ایک بار مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اپنے آپ۔ اگر انسان کا ایک ہاتھ دھڑ سے الگ ہو جائے دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کہاں سے پرفیکٹ ہے ایک انسان؟ ایک ڈاکٹر بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے، MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنتا ہے، وہ پرفیکٹ ہو گئے؟ بتاؤ یہ کیسے پرفیکٹ ہیں کہ کسی کی آنکھ خراب ہو جائے وہ اس آنکھ کو دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ یہ پیر اگر الگ ہو جائے وہ دوبارہ پہلے جیسے پیر نہیں کر سکتے۔ تم پرفیکٹ کس کو بناتے ہو بتاؤ؟ سوچو ایک انسان جو اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے کام پورے پرفیکٹ نہیں کر پاتے، تم ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کر پرفیکٹ کہتے ہو؟ ان سے اپنی حاجتیں پورے نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح سے کور نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہم ہی پرفیکٹ نہیں تو ہم کس کو پرفیکٹ سمجھ سکتے ہیں؟ میرے رب کی قسم صرف اللہ ہے، اللہ جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، جو کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک۔ پرفیکٹ کا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا ہوتا ہے پرفیکٹ؟ ایک یہ وہ لفظ ہے جو انسان کو سمجھدار دکھاتا ہے، عقل والا دکھاتا ہے، صلاحیت مند دکھاتا ہے۔ یہ پرفیکٹ لفظ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنی زندگی بہتر گزارتا ہے لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے لفظ دے دیا پرفیکٹ ہے بھئی، یہ اس میں پرفیکٹ ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کہ ایک بندہ ہے وہ میچ کھیلتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ اس میں پرفیکٹ ہے، تو پرفیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت اچھا کھیلتا ہے، تو کیا یہ آؤٹ نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ، اس کا گیم کا وکٹ چھوڑو، اس کا خود کا وکٹ گر جائے گا۔ ہاں خود کا وکٹ گر جائے گا، میرا خود کا وکٹ گر جائے گا، میں خود دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ کون پرفیکٹ ہے یہاں؟ میرے بھائیو، پرفیکٹ وہ ہے جو ہمارا رب ہے، اور ہم اس کو راضی کرنے میں یہ کچھ پرفیکٹ کا لفظ اپنے اوپر لے آؤ، کچھ پرفیکٹ کا، حالانکہ ہم پورے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کچھ کام ایسے کر لو کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کچھ پرفیکٹ کہا جائے کہ انہوں نے پرفیکٹ زندگی گزار کر آئے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے فلاں چیز میں، سمجھتے ہو؟ لیکن پورے پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ پرفیکٹ والی زندگی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سوچیں، عقل سے سوچیں، اس زندگی کو پہچاننے کے بارے میں سوچیں، اپنے رب کے بارے میں سوچیں۔ ہاں کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، میں آگے کہاں جاؤں گا؟ میں جو دنیا کو دیکھتا ہوں، لوگ آتے ہیں دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ جس نے بنایا ہے انہی کے پاس چلے جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نہ چاہیے؟
سوچنا چاہیے نا چاہیے، ہاں سوچنا چاہیے۔ تھوڑے بہت تو تم بھی پرفیکٹ بنو اپنی زندگی میں، تھوڑے بہت تو بنو۔ وہ کیسے؟ کہ اس بات کو تو جانو کہ میں دنیا میں کتنا بھی بہتر ہو جاؤں، کتنا بھی اچھا ہو جاؤں، لیکن دنیا تو چھوڑنی ہے، تو جہاں مجھے جانا ہے وہاں کی بھی تو تیاری کروں، کیونکہ وہاں کامیابی جو ملے گی مجھے یہ دیکھ کر نہیں ملے گی کہ یہ میچ میں کافی پرفیکٹ تھا، یہ پڑھائی میں کافی پرفیکٹ تھا، اس نے دنیا میں کافی پرفیکٹ زندگی گزاری ہے، یعنی مال کماتا ہے میں، دنیا حاصل کرتا ہے میں، ارے میرے بھائیو اس عقل کا استعمال ہم نے دنیا میں اچھا کیا، ہم نے مال بنائے، ہم نے اپنے اندر کافی ساری کوالٹیز پیدا کری، ہم کافی ایکسپیرینس والے بنے، ہم نے کافی نالج حاصل کری، لیکن یہ ہمیں کامیاب نہیں کرائے گی، مال ہمیں کامیاب نہیں کرائے گا، ہمیں اعمال کامیاب کرائیں گے، ہمیں یہ عقل کامیاب نہیں کرائے گی، اعمال کامیاب کرائیں گے۔ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کی رونق ہمیں کامیاب نہیں کرائے گی، اعمال کامیاب کرائیں گے۔ تو ہم اس عقل سے سوچیں، اور یہ چھوٹا سا تھوڑا سا لفظ اپنے اوپر بھی لائیں، کوئی ہمیں بھی پرفیکٹ کہے کہ اس نے زندگی بہتر گزاری، پرفیکٹ گزاری ہے، پرفیکٹ تو ہم ہیں نہیں، پرفیکٹ تو ہوئے ہوئے میرا رب ہے جو ہر چیز سے پاک۔ ہم تو دیکھو دنیا بھی چھوڑ جائیں گے، وہ موت سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، حاجتوں سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، وہ سب چیز سے پاک ہے، اور ہمیں دیکھو ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت ایسی زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کے وہاں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تھوڑے بہت پرفیکٹ تم ان کو کہہ لو کہ جو جہنم سے بچا لیے گا اور جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ کامیابی ہوتی ہے، یہ عقل ہوتی ہے۔ یہ عقل نہیں ہوتی کہ دنیا بنا لی، فلا چیزیں حاصل کر لی، کیونکہ وہاں جو ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے پاس، کس چیز کا دینا ہے پتہ ہے؟ ہاں، مال و دولت کا، برے اعمال کا، اپنی زندگی کا، کیسے گزاری، کہاں سے کمایا۔ ارے میرے بھائی اس عقل سے سوچو تو صحیح، ہم کہاں کے پرفیکٹ بن کر بیٹھ گئے، کیسے پرفیکٹ ہیں ہم اپنے اعمال ہی نہیں بنا رہے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں زندگی میں، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، انسان اللہ کا غیر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ صرف ہمارا رب ہے، رب، انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔